بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ جسے جتنا زیادہ لوگ توڑتے ہیں اللہ پاک اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جو آپ کے بغیر خوش ہوں تو بس پھر انہیں خوش ہی رہنے دیں۔ بعض لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ خوشیاں لے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے چلے جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، صرف اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اذان سننے، اس کا جواب دینے اور اس پر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے بندوں کی خیر کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو خیر دے کے رہتا ہے۔ ہم لفظ بھول سکتے ہیں لیکن ان کی شدت نہیں۔ جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ فیل جب ہو جاتے ہیں نا تو جینا نہیں چھوڑتے، بلکہ اگلے امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ گر تجھے یقین ہے اے انسان خاک ہونے کا، پھر غرور کیسا، تکبر کیسا، انا کیسی، ریا کیسی۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے، یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صفائی دینے کی بجائے اگر ان کا صفایا کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ خوش رہنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈو۔ دوسروں کے سہارے رہو گے تو اپنی شناخت بھی کھو دو گے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بن جایا کرتے ہیں۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکلات دور نہیں ہوتی،
بلکہ اس سے آج کا سکون چلا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ اختلاف رکھیں، دشمنی نہیں، تنقید کریں، بدتمیزی نہیں، سیاست کریں، دشمنی نہیں۔ ہر انسان کا احترام کرنا انسانیت ہے، کمزوری نہیں۔ تمام جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے، یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو۔ نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے، منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے، بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے، انشاءاللہ العزیز۔ سائیکولوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کے ضبط کرتا ہوں۔ میرے دشمن سمجھتے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا۔ میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ شیطان اکثر ہمیں کسی کامیابی پر وسوسے ڈال کر خوش ہونے سے روکتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت پر شکر نہ کر سکیں۔ وہ کبھی ہمیں اللہ کی جانب سے مثبت نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ ہمیشہ ہماری کمی کو بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ جیسے ہماری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت ہم سب کو بہت سی ایسی چیزیں، خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں جو کبھی ہماری دعا ہوا کرتی تھیں۔ ہم سب کو اس مایوسی کو دل سے نکال کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بڑا کرم کیا ہے اور آگے بھی زندگی کے معاملات کو وہ درست کر دے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ زندگی ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلتا ہوا گلاب نہیں ہوتی۔ زندگی اور حالات کبھی بھی بدل جاتے ہیں، کبھی یہ خوشیوں سے بڑھ جاتی ہے تو کبھی اچانک ایسی تکلیف دیتی ہے کہ انسان اپنی امید کھونے لگتا ہے۔ مشکل اور آسانی تو زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی تو ہر موقع کے لیے خود کو تیار رکھنے کا نام ہے۔ یہ ساری زندگی غموں پہ رویا جا سکتا ہے، نہ ہی ان خوشیوں کو دائمی سمجھ کر دل بہلایا جا سکتا ہے۔ گندم کے دانے کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔